اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا ہدایتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم شاست حسین باد شاست حسین دینست حسین دین پناست حسین سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا لا لاست حسین صلاح پر محمد عزاداران امام 30 ذیلحج 1442 ہجرہ شب کی مجلس ہے، چاند رات ہو گئی. کل انشاءاللہ 1443 ہجرہ 2021 محفل محبان پنجتن خلصر باغ، اس کی یہ لائف مجلس اس سال کی اگر دیکھیں تو آخری مجلس ہے. کل سے انشاءاللہ پہلی مجلس ہوگی. آج کی مجلس پورے سال کو ریویو کرنا ہے. جو 1442 ہجرہ گزرا اس کو ہم ریویو کریں گے. کل سے مین ٹاپک پہ پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ بامبے محفل محبان پنجتن خلصر باغ اتنا پرانا عرصہ ہے، مجھے خود 10-12 سال ہو گئے. اب بڑا مخصوص عرصہ ہے، اتنا مخصوص تھا لیکن اس لاک ڈاؤن نے اس کو بالکل ختم کر دیا، آن لائن ہو گئی. دوستو، میں نے مجلس کا آغاز ایک مشہور ربائی سے کی. فارسی کی ربائی تھی، اتنی فیمس یہ ربائی خواجہ اجمیری کی کہ جہاں آج ملینز کی تعداد میں مسلمان جاتا ہے خواجہ اجمیری کے پاس. بہت بڑا مزار ہے، جانا بھی چاہیے. اس لیے جانا چاہیے اس اللہ تعالی محمد والے محمد. ایک اور صلاح پڑھیں پلیز. یہی ٹیکنالوجی کہ انسان جو ہے اس کا محتاج ہے. بہرحال میں نے ایک مجلس سے ابھی کہا کہ اگر یہ کووڈ 15 سال پہلے آتا تو اتنی آسانی سے پوری دنیا میں آزاداری نہیں ہوتی آج جیسا آزاداری ہوئی. اگر 2005 2006-2007 میں آتا اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی جیسا آج ہے. آج ہزاروں میل کے فاصلے سے آپ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے، ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے. آپ کے سامنے زوم ہے، آپ کے سامنے ڈفرینٹ ایپس ہیں. آپ میری طرف متوجہ رہے پلیز. تو میں نے خواجہ اجمیری کی اس ربائی سے مجلس کا آغاز کیا جسٹ اس لیے کہ یہ کب کا انہوں نے آلموسٹ 400 ایئرس پہلے کے اجمیر میں آج ان کا بہت بڑا مزار ہے. سارے انڈیا کے مسلمان کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، ان کے مزار پہ جاتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے. ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جانا بھی چاہیے. جتنے خواجہ ہیں نا سب در علی سے وابستہ تھے، اس لیے خواجہ بھی بنے. جب تک اہل بیت کے در سے وابستہ نہیں ہوگے نا اس وقت تک کوئی خواجہ نہیں بن سکتا اور اس وقت تک کوئی عطا بھی نہیں ہوتا. خواجہ اجمیری کو اس لیے اتنی عطا کی گئی کہ وہ سو پائس ایران سے آئے تھے. میں ان کی ہسٹری نہیں پڑھا اور انہوں نے اس وقت سینٹرل انڈیا میں اور نارتھ انڈیا میں شیعت کو پروپوگیٹ کیا. اس زمانے میں جنگل تھا،
اور آج اس ایریا کی پوری شیعت ہے یہ خواجہ اجمیری کا کنٹریبیوشن. ایک سائڈ پہ خواجہ اجمیری کا کنٹریبیوشن ہے, ایک سائڈ کے اوپر نور اللہ شمسری کا. اور کمال کی بات, نور اللہ شمسری کون؟ عامر شہید ثالث, بہت بڑا مزار ہے, بڑی دعائیں قبول ہوتی. جب بھی تمہاری لائف میں کوئی رکاوٹ ہے آئے نا جاؤ شہید کے پاس. شہید ہے وہ, خواجہ شہید نہیں, خواجہ کی نارمل ڈیتھ ہوئی. لیکن دونوں سائڈ پہ انڈیا میں اس وقت وہ پیریڈ تھا مغل ڈائنیسٹی کے زمانے میں کہ آپ نام علی نہ لے سکتے. کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں بول سکتا تھا کہ میں شیعہ ہوں. آپ سوچ سکتے انڈیا کی بات کر رہا, انڈیا کی, میں انڈیا کی وہ ہسٹری بتا رہا ہوں کہ اس وقت اچھا وہ یہاں پہ یہ, اور اس ویسٹ پہ آپ کے بامبے کے حاجی علی, یہ انہوں نے یہاں پہ کام کیا. اور کراچی میں وہ جو سمندر میں, وہ بھی اسی طرح حاجی علی کی طرح سمندر میں, کراچی کے جگہ وہ بھی اسی طرح کے یہ لوگ, یہ سب لوگ آئے تھے. مدینہ منورہ سے کوئی آیا, کوئی ایران سے آیا, کوئی ڈفرینٹ جگہوں سے آیا. انہوں نے آ کے کام کیا, شیعت کو پروپوگیٹ کیا, کام کیا. کام کرنے کا نتیجہ کہ آج پورے ہندوستان, اس وقت انڈیا ایک ہی تھا, سب کانٹیننٹ ایک ہی تھا, پورا یہ سب کانٹیننٹ جو وہ ایک تھا. پارٹیشنز نہیں ہوئے, کنٹریز نہیں بنی تھی, مغل ڈائنیسٹی تھی. تو ایسے زمانے میں ان لوگوں نے اپنی جان پہ کھیل کے آزاداری کو بچا, اپنی جان پہ کھیل کے حسین کے نام کو پہنچا. تو میں یہی کہہ رہا, پہلی میری مجلس قیصرباغ کی 1443 ہجرہ کی, کہ خالی ڈم بن کے شیعت کو یہاں پہ زندگی مت گزارو بابو, کہ ٹھیک ہے ایک مجلس ہو گئی ہے, فائن, محرم آ جائے ایک مجلس کر لیں گے, کافی ہے. ایک مجلس کافی نہیں, محرم پریکٹس نہیں ہے. میں کل سے بول رہا یہ بات, محرم پریکٹس کا نام نہیں کہ ہر سال محرم آ رہا, ہر سال محرم جا. اب یہ ریویو کرے کہ 1442 ہجرہ سے لے کے 43 ہجری میں تم آ گئے, ایک پورا سال گزر گیا. کووڈ میں گزرا یہ پورا سال, لیکن تمہارا دھندا تو چلا, اللہ نے تمہاری روٹی کو بند تو نہیں کیا. کوئی یہ بول سکتا کہ میں بھوکا رہا پورا سال, یہ بول سکتا کہ میرے پاس نہیں آیا. ٹھیک ہے بزنس اگر $1,000,000 کما رہے تھے, $500 تو کمایا, کچھ تو کمایا, اللہ نے رزق بند نہیں کیا. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم ایک سال میں ریویو کریں گے واٹ وی ہیو ڈن. 8 ربیع الاول لاسٹ ایئر آپ کی عزا ختم ہوئی, کیا ہم پلٹ کے پھر 29 ذیلحجہ میں چلے گئے؟ 2 مہینے 8 دن آپ نے عزاداری کی ہے لاسٹ ایئر, جیسے بھی کی, جس اسٹائل سے بھی کی, گھروں میں کی, امام بارگاہ بند تھے, مختلف جگہوں پہ کی. تو 2 مہینے 8 دن عزاداری کرنے کے بعد گین کیا کیا, حاصل کیا کیا, لیا کیا اور دیا کیا, یہ پورا شیعہ کی ٹاپک ہم نے کیا. ہم بہت آرام کے ساتھ زندگی گزار, ہم کو فکر ہی نہیں ہے, بس نماز پڑھ لو کافی ہے. میرے نماز واجب ہے, واجب ہے, پڑھنا لازم ہے, کوئی غلط نہیں سمجھ, نماز واجب ہے, بغیر نماز پڑھے وہ شیعہ نہیں بنتا. لیکن کیا خالی نماز اسلام کا نام ہے, کیا پورا انٹائر چیز اسلام؟ صرف نماز نہیں ہے. ہم کیا کر رہے, ہم نماز پڑھ لے رہے, کچھ مجموعے میں سے دعائیں پڑھ لے رہے, ہم بس سمجھ رہے کہ ہم پڑھے, ہم نیک ہو گئے, ہمارا ذمہ داری ختم ہو گئی. ذمہ داری ختم نہیں ہوئی, آپ کی ذمہ داری کووڈ میں زیادہ ہوگی اور اب اور زیادہ ہے. میں 4 لوگوں کے نام بتا انڈیا کے, خواجہ اجمیری, نور اللہ شمسری, آپ کے بامبے کے حاجی علی, اور کراچی کے جو پیر, کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ کراچی پورا پانی کے نیچے, جو وہی شخص ہے جو پانی کو روکا ہوا ہے, ورنہ ایسا کراچی ڈوب جائے. اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, کل بتا دوں گا انشاءاللہ. یہ 4 لوگ کہ جنہوں نے سب کانٹیننٹ آ کے حکم امام سے آئے اور آ کے انہوں نے کام کیا. میں آپ کو ایک بات بولوں, 400 سال 300 سال پرانے ہی کام کرنے سے آج زندہ ہے سب. کیا بول رہا ہے, حاجی علی زندہ ہے, خواجہ اجمیری زندہ ہے, نور اللہ شمسری زندہ ہے. ان کے زمانے کے بڑے بڑے بلینز ختم ہو گئے. پیسہ نام کو باقی نہیں رکھے گا, یاد رکھو, تمہارا کام تم کو نام کو باقی رکھے گا. If you do something for Imam, if you help Islam, if you help Imam, یہ غیبت امام میں تم ہمیشہ زندہ ہو. آج ایک آدمی تو جا کے حاجی علی پہ فاتحہ پڑھتا ہے, ایک آدمی تو مثال دے رہا ہوں, ایک آدمی تو جا کے خواجہ اجمیری پہ فاتحہ پڑھتا ہے, ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں. 400 سال
हजारों लोग जाके फातिहा पढ़, तो उनके ग्रेड्स ऐसा बुलंद होते जा, उनके बैड डीड्स रेज होते जा रहे, उनके गुड डीड्स में इंक्रीज होता है। मरने के बाद का बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इफ यू वर्क फॉर इमाम। करबला बेदारी का नाम है, करबला रिवोल्यूशन का नाम है, करबला फिक्र का नाम है, करबला सोच का नाम है, करबला अपनी जिंदगी को बदलने का। करबला में आप शिया ऐसा डम्बन के नहीं रहे कि मैं अब जो कर रहा मैं ठीक कर रहा, मैं तो अपने लिए कर, अपने लिए क्या जिंदा रह रहे यार, अपने लिए तो जानवर भी जिंदा रहता नहीं रहता, जानवर जिंदा, सभी जिंदा रहते, दूसरों के लिए जिंदा। लेकिन नाम की भीख लोगों से मत मांगो। क्या बोला यार, आज ये साथ लोग खामोश है ना, अभी तक पहली मत से इसलिए नाम के लिए जिंदा मत कि मेरी मुझे कोई अप्रिशिएट करे, मेरी वाह वाह करे। ये जो दुनिया वाले वाह वाह करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए करते, दुआ ये करो अल्लाह वाह वाह करे, तुम्हारा इमाम तुम्हारे लिए वाह वाह करे, इमाम तुमको अप्रिशिएट करे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी है। ये कोविड ने तो हमारी आंखों को खोल दिया था। कितने लोग मर गए, सोच भी नहीं सकते कि इसके पास भी आ गया, इसके पास भी आ गया, ये भी मर गया, वो अच्छे अच्छे यंगस्टर्स परेशान करके रखते। दिल बोलता कि कोविड चला जाए ना, यही दुआ है ना। और ये भी फिक्र है कि अगर वो मर रहा तो ये फिक्र नहीं है कि कहीं ये वायरस मेरे पास ना, आपके पास भी वायरस आ सकता। ये मत समझो कि आई एम वैक्सीनेटेड और मैं क्वारंटीन करा हुआ, मेरे पास कोई वैक्सीन कोई वायरस नहीं आएगा। ये गलतफहमी है। अगर ये समझ लेते गलतफहमी है कि मेरे पास कोई वायरस नहीं आएगा। अगर अल्लाह नहीं बचाता, इमाम नहीं बचाता, तो वायरस तुम्हारे घर में आता। अब दरवाजे से टकरा के चला गया, किसी को पता है कि कौन इफेक्टेड है इसमें, लेकिन सिर्फ दुआ ये करो कि गिव मी चांस टू सर्व इस्लाम। आज की ये लास्ट नाइट है, उसके बाद कल से नया साल शुरू हो रहा। दुआ करो कि जैसे लास्ट ईयर मेरा गुजरा वैसा ना गुजरे। लास्ट ईयर आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर इमाम। प्लीज, क्या बोल रहा मैं, ये बोलना, ये नहीं बोला कि आई हैव डन, नहीं, हमेशा ये बोलना कि मैंने कुछ नहीं किया। यही तालीम इमाम अली दे रहे, यही तालीम मौला हुसैन दे रहे। हजारों 500 रकत नमाज पढ़ के अब इमाम ये बोलते थे कि परवरदिगार जो मैंने इबादत की है वो अपनी हिम्मत के मुताबिक की, तेरे शान के मुताबिक की। चंद सजदे करके हम बड़ी बात कर रहे हैं, चंद इबादत करके बड़ी बात कर रहे हैं, 1000 रुपए देंगे बड़ी बात कर रहे हैं। हम उस अली के मानने वाले जो एक रोटी के बदले में ऊंटों की खता किया, हम उस अली के मानने वाले के जिसके दरवाजे से कोई खाली नहीं है, हम उस हुसैन के मानने वाले कि जब भी कोई आके मौला हुसैन से मांगता, घर पे आके नॉक करता और कहता है फर्जंद ज़हरा मैं परेशान हूं, प्लीज हेल्प मी, तो मौला हुसैन हाथ बढ़ाते थे, सामने नहीं आते। क्या बोल रहे हैं, हाथ बढ़ा के लेने वाले को पता नहीं कि हुसैन दे रही है। जब भी किसी गरीब की मदद करते ना, तो अपनी आंखों को नीचे करके मदद करते, ऐसा उसकी आंखों में आंखें डायरेक्ट नहीं डालते मांगने वाले की। पूछा मौला आप क्यों नहीं डालते, आप सर झुकाते क्यों, तो क्या उसकी आंखों में देखूंगा शर्मिंदगी है। ये तो इस तरह से उन्होंने बांटा है, और हम भी भैया ने बताया कि हम नहीं बांटते, लेकिन चेक करो कि 1 साल में किया। प्लीज पहली चीज जो हमको अपने जहनों से निकालना है ना, वो इग्नोरेंस कर, गफलत कर। जिस बीवी की कम ऐशा पर खैसर भाई, आप इंसाफ से बोलो, जिस जमाने में खैसर भाई ने इस इमाम बारगाह के लिए जो भी पैसे दिए थे, 70 साल 80 साल, एक्सैक्ट 23 आई थिंक 23 में स्टैब्लिश इन 23 लिखा हुआ। आप ये बताओ कि खैसर भाई ने जब दिया हो, मुझे बताया जाता है कि उस जमाने में उन्होंने 50,000 रुपीज दिए, उस जमाने में 50,000, आज के 100 करोड़ या मोर देन 100 करोड़, लाइक 23 ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले। उस जमाने में इस बंदी ने एक 50,000 दी। पैसे से किसको मोहब्बत नहीं? कोई बोल सकता है कि मेरे को पैसे से मोहब्बत नहीं? किसी मौला से नहीं होंगी, पैसे तो है।
इमाम अली को इतना नहीं चाहते जितना पैसे को चाहते। एक जनरल बात करा, बुरा नहीं मानते, आप इंसाफ से बोलो। पैसे से मोहब्बत किसको नहीं, सबको पैसे से मोहब्बत। लेकिन खैसर भाई ने उस जमाने में पैसे दिए 50,000। तो इनके जमाने, प्लीज गौर से सुन, इनके जमाने में और भी कई ऐसे लोग होंगे खैसर भाई की तरह बड़े पैसे वाले नहीं होंगे। पूरे बॉम्बे में, पूरे वेस्ट में ऐसा तो नहीं था कि खाली खैसर भाई जो है वो सबसे ज्यादा पैसे वाली, उस जमाने में और भी होंगे। लेकिन आप इंसाफ से बोलो, इंसाफ से बोलो। मैं ये मोटिवेटेड स्पीच पढ़ कर रहा हूं। पहली मजलिस रिवोल्यूशनरी मजलिस है कि पूरे 10 दिन आपको समझ में आना कि जो प्रैक्टिस के लिए हम नहीं आए मोहर्रम, हम अपनी लाइफ को चेंज करें। मेरे यूथ से बात कर रहा, पूरे बॉम्बे के यूथ से। Think what I'm saying, think what I'm saying. 50,000 रुपीज उस जमाने में दी इस औरत ने, इस मोमिना ने। 50,000 देने के बाद उस जमाने में कई ऐसे इससे ज्यादा पैसे वाले हो। अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दी, इसको तौफीक दे। ये दुआ करो आज मजलिस में, ये साल मुहर्रम में सिर्फ ये दुआ करो, गिव मी चांस, गिव मी चांस, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं कुछ करूं। तो इतना देने पर वो सारे पैसे वाले अपने अपने, कोई आराम बाग में होगा, कहीं कोई और होगा। कहां है वो पूरे, हड्डियां भी जल गई होंगी उनकी। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, बॉडीज खत्म हो गई होंगी। 20-25 साल में सब खत्म हो जाता। उनकी प्रॉपर्टी जो भी थी खत्म हो गई हो। लेकिन आज खैसर भाई जिंदा नहीं है। उस जमाने के खैसर भाई के जमाने के किसी का नाम किसी को याद है? पूछ रहा मैं, बेदारी के लिए पढ़ रहा ये मजलिस। किसी को उस जमाने के कोई लोगों के, बड़े बड़े लोगों के नाम याद है? मुझे तो नहीं मालूम, हो सकता किसी को नाम याद हो, 1, 2, 3, 4। लेकिन आज पूरे बॉम्बे में, पूरी दुनिया में जहां जहां बॉम्बे वाले हैं उससे मिलते हैं ना, पूरी वर्ल्ड में पूछते हैं मौलाना। और ये अशरा खैसरबाग के जब से मैं पढ़ रहा था, ये टेक्नोलॉजी की वजह से, चैनल्स पे जाने, यूट्यूब पे जाने की वजह से दुनिया का हर शिया ने देखा। जनीवा में देखा, लंदन में देखा, अमेरिका में देखा, कनाडा, उसने हर जगह। तो इतना बड़ा मजमा, सब हमारे जो पड़ोस का मुल्क है वहां वाले बोलते कि आपके साथ सिक्योरिटी रहती। तो बोला इंडिया में सिक्योरिटी नहीं रहती भाई, हमारे सिक्योरिटी गार्ड पूरे फरिश्ते जो मौला हुसैन की तरफ से आए, दे टेक मी इनसाइड। तो तुमको यकीन नहीं आता कि वो बगैर सिक्योरिटी के आप इतने मजमे में जाते। तो ये खैसरबाग का अशरा इतना मशहूर है बाहर, जहां मैं जाता हूँ पूछते हैं इतना बड़ा मजमा है। अब और मैं निकलूंगा तो पूछा जाता। तो अब आप ये बोलो, खैसरबाई आज पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, मर के 50, 60, 70, 80 बरस हो गए। क्यों मशहूर हुई? खैसरबाई मशहूर नहीं, हुसैन ने मशहूर कर। What I'm saying, मौला हुसैन अगर इज्जत देता, ऐसी इज्जत नहीं। तो ये ख्वाहिश क्यों नहीं करते, ये दुआ क्यों नहीं करते, ये दिल में ये अर्ज क्यों नहीं है कि अब मैं भी कुछ काम करूं नाम के, मेरा नाम की भीख मैं हमेशा बोलता हूं मत मांगो। मौला हुसैन के सामने जाकर सर झुका, बोले मौला यू गिव, आप देंगे तो हमेशा। और ये दिल में, आप मेरी आज की मजलिस पर तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा, तुम्हारी दुआ में ये दुआ को ऐड करो, आज की रात दुआ में ऐड करो, वरना कोई पूछने वाला नहीं होगा। आरामबाग जाके देखो, रहमताबाद जाके देखो, जरा अंदर इंटीरियर में जाओ, रहमताबाद के और आरामबाग अंदर जाओ, देखो कितनी पुरानी ग्रेव्स रहे, नाम भी नहीं है उसके ऊपर। कितनी पुरानी ग्रेव्स, पता नहीं कौन है, होंगे अपने जमाने के सेठ। लेकिन आज क्या है, हमारा आशीर्वाद भी यही होने वाला। इफ आई डोंट डू एनीथिंग, मुहर्रम इसी के लिए कि कल तक कुछ नहीं देखिए। आप ये मत बोलो यार कुछ भी नहीं हुआ। आज हुर की मिसाल दूं, आप इंसाफ से बोलो, अगर हुर आशूरे के दिन मौला हुसैन के पास नहीं आते तो क्या आज हुर का नाम होता, हुर का मजार होता, हुर की कोई ग्रेव होती, लहद होती, या हुर की कोई ज़ियारत होती? उमर साद का कोई ग्रेव है?
یزید کی لحد ہے، خبر ہے یزید کی، شمر کی ہے، کرملا کی ہے، یہ سارے ظالمین کہاں چلے گئے؟ اپنے اپنے دور کے اتنے پیسے والے، یزید کتنا بڑا پیسے والا تھا، اس وقت کی نون ورلڈ پہ اسلام لارجسٹ ریلیجن اسلام تھا، سب سے بڑا مذہب، کرسچینٹی سیکنڈ پہ تھی، اسلام یہاں پہ تھا۔ کہاں تک تھا اسلام؟ پورا مڈل ایسٹ، ایران، سینٹرل افریقہ، یمن، نیچے سندھ، اتنی بڑی حکومت کا مالک تھا یزید۔ آج اس کی گریب بھی نہیں ہے۔ کوئی پوچھتا ہے ایون اف یو گو ٹو سیریا، اللہ کو بی بی کی زیارت نصیب کرے، بی بی کی زیارت کے لیے بابا جی علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرج۔ یزید سیریا میں جائیے، ماشاءاللہ سب ظاہرین، اللہ بار بار جانا نصیب کرے۔ ایئرپورٹ پہ اتر کے آپ پوچھو کہ یزید کون ہے، تو پوچھے گا کون یزید، کون یزید؟ سیریا کے کسی حصے میں جاؤ، ایک جنرل آدمی، چلنے پھرنے والے آدمی کو پوچھو کہ یزید کون تھا، وہ بولے گا مجھے نہیں معلوم۔ اتنی بڑی حکومت کا مالک تھا، سیریا کیپٹن تھا اس کا، آج کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اسی سیریا میں جا کے پوچھو سیدہ رقیہ 4 سال کی حسین کی بچی کہاں ہے، سیدہ زینب کہاں ہے؟ یہ بیویاں اسیر ہو کے آئیں، اسیر ہو کے آئی تھی، لیکن شہزادی زینب نے ایسی کامیابی، اپنی وکٹری کا اعلان کر دیا کہ جب گئی سیریا سے تو حسین کے نام کا پرچم لہرا کے گئی، یزید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرتے تھے۔ کام کی کام 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 کام، یہ تو معصومین ہے یار۔ میں پورے آنے والی مجلسوں کے ٹاپکس دے رہا ہوں، آنے والی مجلسوں میں اس کا ڈیٹیل میں پڑھوں گا۔ یہ سال بالکل الگ ٹاپکس ہر جگہ پورا میں چاہتا ہے موٹیویٹ کر کے جاؤں بمبے سے، ایک بیداری لے کے اپنے ذہنوں سے نکال دوں گے میں I'm something، I'm not something۔ اگر something ہوں تو اس کی وجہ سے، something ہوں تو حسین کی صدقے میں۔ میری اسمارٹنیس نہیں ہے، ہمارے پاس 0.1% اسمارٹنیس نہیں ہے، اگر وہ دینا نہیں چاہے تو کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ پورے ٹاپک سے کمنگ مجالس کی۔ تو آج معصومین تو بہت بڑی بات ہے سیریا میں، آپ لوگ ماشاءاللہ سب ظاہرین، اللہ آپ کی زیارت کو قبول کرے، اتنی آہستہ بولو گے تو قبول ہو گیا۔ قبولیت زیارت کے لیے بابا سے بلند سے بات مجلس کے بعد نیاز بھی ہے، فیصل پاک کی نیاز بہت اچھی ہوتی، بابا سے بلند سے بات کریں۔ بیوی تو بیوی ہے، مولا کی بیٹی ہے، شریکت الحسین ہے، لاکھوں سلام میری شہزادی۔ اسی سیریا میں بیوی کے روزے سے آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں، ایک ایسی زیارت ہے، ایک ایسی زیارت کہ جس زیارت کے لیے میری بیوی کہتی ہے کہ جو میری زیارت کو آئے اور میرے بابا کے یہ چاہنے والے کی زیارت نہ کرے، جیسے مولا حسین نے جناب حر کے لیے کہا کہ جو میری زیارت کو آئے اور حر کی زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پہ جفا کیا۔ سیم ورڈ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میری زیارت کو آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے۔ آپ دیکھو کہاں سے لے جا کے آپ کو ملا کہ جناب حمزہ کی زیارت بہت ضروری ہے، جب مدینہ انشاءاللہ جانا، اللہ ہم کو جانا نصیب کرے، جناب حمزہ کی زیارت ضرور، مولا حسین کی زیارت تو کہتے جناب حر کی زیارت ضرور کر۔ اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، یہ جب بیوی کے روزے سے آلموسٹ 100 کلومیٹر یا 150 کلومیٹر کے اوپر، تھوڑا سا ڈسٹینس کے اوپر ایک مزار ہے غلام علی کا، کوئی اہل بیت سے اس کا وابستہ نہیں، رشتہ نہیں، صرف مولا علی کا چاہنے والا تھا، لیکن ایسا ریئل چاہنے والا، ہماری طرح نہیں، ہم زبان سے جاتے لیکن وہ مولا کو ریئل چاہنے کہ اس نے ایسا امتحان دیا کہ جس کو امیر شام نے زندہ دفن کر دیا۔ نام یاد آیا آپ کو؟ حجر ابن عدی۔ حجر ابن عدی وہ پرسنالٹی
کہ جس کے روزے پہ ہزاروں لوگ جا کے دعا کرتے دعا قبول ہوتی. تو اس نے کام کیا زندہ. حجر ابن عدی کو امیر شام اور حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کو زندہ دفن کر دیا. زندہ دفن کر دیا. واقعہ آگے کی مجلسوں میں پڑھوں گا, آج واقعہ نہیں پڑھ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. زندہ دفن کرنے کے بعد آج حجر کا نام ہے. جا کے حجر کے مزار کے بعد حجر کوئی امیر شام تھا کوئی نام کیا. تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ خیبر باغ کا جو اشرا ہے نا, ہم سب کے لیے بیداری کا اشرا, پرٹیکولرلی بامبے والوں کہ بامبے کا سب سے پرانا اشرا, بامبے کا سب سے پرانا امام باڑہ 23 میں اسٹیبلش ہوا, لیکن 23 سے یہ اشرا مسلسل ہوتا ہوا. ہم نہیں کر رہے, قیصر بھائی کروا رہے. سمجھ گئے؟ فزیکلی یہاں ہے, مینٹلی کہیں اور ہے کیا؟ سر بات پڑھ لیں محمد والے. آپ سمجھ میری بات. کام جب قیصر باغ جانا نا تو آنکھوں کو کھول کے دیکھنا اور دعا کرنا, اللہ تو نے اس کو دیا نا مجھے. امام کو بولا مولا مجھے بھی کوئی ایسا موقع دے, میں بھی کوئی ایسا کام کروں جیسا قیصر بھائی نے کام کیا. دعا مانگنے میں تو کوئی حسد نہیں, دعا تو ہم مانگ سکتے. دعا کو ہمیشہ دعا ایسی بات کہ اللہ تو نے اس کو دیا بامبے میں, پلیز گیو می آلسو. یہ مت بولے تو اس کو مت دیا آندہ کسی کو. یہ دعا مانگو کہ اللہ جب تو اس کو دے سکتا تو میں بھی اس آندہ چاہنے گا. مجھے کیا پتا. دوستو آدھے گھنٹے کی مجلس ہو, بس میں 10-12 منٹ اس میں مسائل بھی. اور ابھی میں نے ریسی کالج کے ممبر سے کل بولا تھا tomorrow, I thought کہ tomorrow is Thursday. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا دماغ میں کتنا سٹریس ہے. کنٹینیوس ٹریولنگ ہے اور 7-8 اشرے 8 مجلسیں, مطلب 80 الحمدللہ. یہ میرے مولا حسین کا سفر, 80 مجلسیں فرسٹ اینڈ ڈیز ڈفرینٹ لوکیشن پہ پوری دنیا میں, لاس اینجلس سے لے کے آسٹریلیا تک. تو اتنا سٹریس تھا کہ میں سمجھ رہا ہوں آج وینسڈے ہے, کل تھرسڈے. مجھے ابھی میرے بھائی سجاد بھائی نے آ کے بتایا, پھر حیدرآباد سے بھی ایک فون آیا, ارے مولانا کل آج ٹیوزڈے کل وینسڈے. تو میں نے بار وہاں پہ بولا رضوی کے ممبر سے, وہ مجلس بھی, یہ مجلس دونوں زینبیہ پہ آ رہی, تو سفینہ نجات پہ بھی ہے, علی چینل کے اوپر بھی ہے. تو میں جسٹ وانٹڈ ٹو کلیئر کہ جو رضوی میں بولا ہوں کل کے لیے, کل نہیں وہ پرسوں ہے. اب اتنا ایک جملہ تو مت پکڑو یار. میرے ساتھ تو یہی ہے پوری دنیا میں پرابلم, کچھ نہیں ایک ایک ورڈ پکڑ. ٹھیک ہے میں نے تھرسڈے بولا ہے, ٹھیک ہے کل تھرسڈے نہیں, کل وینسڈے, نو پرابلم. ایک دن اور کوشن مل گیا آپ کو, ریسٹ مل گیا, تھرسڈے جانا. جو بھی میں نے اعمال بتایا وہ تھرسڈے کے, تھرسڈے یہ آپ سے چھپا. ہر سال بولتا ہوں, آج بھی بول رہا ہوں. آج زیادہ نہیں بولوں گا اس لیے کہ میں گھڑی میرے سامنے, مجھے اپنے ٹائم پہ ختم کرنا ہے. تھرسڈے ضرور پلان کرو ابھی سے. میں یوتھ کو بول رہا کہ یو پلان, اپنے پیرنٹس کو پش کرو پیرنٹس کو کہ وی ہیو ٹو گو. وہاں جا کر سورہ ملک اور زیارت والے صاحب اس کے ڈیٹیلز کل کی مجلس میں اس کے ڈیٹیل میں بتاؤں. جسٹ آئی وانٹڈ ٹو کلیئر. مجھے بتا کہ سجاد بھائی نے کہا کہ آپ ذرا کلیئر کر دو. ان کے پاس کئی فونس سنا آگے کہ تھرسڈے تو پرسوں ہے مولانا, کل کے لیے وہ تھوڑا یوز کرو نا بھائی. ایک آدمی کا اسٹریس بھی دیکھو نا کتنا اسٹریس میں ہو. تو بار تھرسڈے جانا ہے انشاءاللہ, کل سنو کل کے مجلس. تو آج ہم ریویو کیا کریں گے؟ ریویو ایک ہی چیز کا, کل صبح میں 2 رکعت شکر کی نماز. پلیز جو بھی سن رہا مجھے قیصر باغ کی مجلس, چھوٹا بڑا سب کو, کیوں پڑھو شکر کی نماز؟ دعا کیوں پڑھنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے کہ 1 سال تمہارا صحت کے ساتھ گزر گیا. کیا بول رہا ہے یار, میں کیا بول رہا ہوں؟ پورا ایئر اللہ نے ہیلتھی ویلتھی گزار دیا. کوئی ہاسپٹل جا کے ایڈمٹ نہیں ہوئے, اگر گئے بھی ہاسپٹل تو صحت کے ساتھ واپس آ گئے. کیا بول رہا ہوں؟ ہو سکتا مر جاتے. 2 رکعت شکر کی نماز, لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بولنا قیصر باغ کی ممبر سے کہ پلیز کل فرسٹ ڈے ہے, کل دعا کرنا 2 رکعت. اس لیے کہ ہم
رب کو تھینکس کس کا ادا کرنا ہے؟ اپنے المائٹی کا تھینکس ادا کرنا ہے. اللہ معصومین کے صدقے میں، مولا حسین کے صدقے میں اللہ نے تم کو پھر محروم دے دی. پہلی چیز اس کا شکر کہ پورا ہیلتھ کے ساتھ، صحت کے ساتھ لاسٹ ایئر گزرا. اس کے بعد یہ تھینک یو بولو کہ اللہ تو نے پھر مجھے محرم دیا کہ میں اپنی لائف کو بدل سکوں، میں کچھ مولا حسین کا پرسہ دے سکوں، میں اپنے گڈ ڈیڈز کو انکریز کر سکوں، میں اپنے بیڈ ڈیڈز کو ریز کر سکوں، میں تھوڑا تیری بارگاہ میں قریب آ سکوں. تو نے محرم پھر عطا کیا. محرم پریکٹس نہیں ہے محرم، یاد رکھو. محرم میں چینج کرنا، دونوں کا شکر کی نماز کل ضرور پڑھنا اور اس کا شکر ادا کرنا. اب جتنا شکر ادا کر سکتے کر، رزق پورے 1 سال کا رزق کھلے گا. اور اللہ بولتا ہے کہ جو میرا شکریہ ادا کرے گا، جو مجھے تھینک یو بولے گا، میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں. اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم صرف ٹیلی فون پہ رہتے. ٹیلی فون کو بند کر کے مت بھی سننا. سمجھ آئی بات؟ تیسری چیز جو شکر ادا کرنا، بس ابھی کو لاسٹ ڈیٹ میں کل میں نے رضوی کے ممبر پہ بولا ہے، یہاں پہ غزرباغ کے ممبر سے بھی بولا. آغا بہجت اور آغا وحید خراسانی، اللہ آغا بہجت کے درجات بلند کرے، آغا وحید خراسانی ماشاءاللہ 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 زندہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. اور کئی ہمارے علماء نے محرم کا ایک گفٹ، بس اسی پہ میں مجلس ختم کر. محرم کا ایک گفٹ، یہ روایت میں آج دیکھا، آج میں نے ہر مجلس میں بولی آتی. اب اس کے بعد میری فوراً رات میں 1:30 بجے لندن پڑھنا ہے، میری تو پوری رات باہر ہے، تو وہاں پہ بھی بولو. میں آپ سے بول رہا ہوں کہ پلیز غور سے وحید خراسانی صاحب کہتے ہیں جو ایک عظیم ہمارا مرجع ہے، بہت زبردست مولائی عزادار علی والا. آغا وحید خراسانی بولتے ہیں کہ محرم کے فرسٹ 10 days from tomorrow till Ashura 100 مرتبہ سورہ خلق پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایوری ڈے. تو ایک دن میں کتنا، 10 دن تک کتنا ہوگا؟ 1000. ٹھیک ہے. اور اس کو گفٹ کرنا امام حسین علیہ السلام، اس لیے کہ ہمارے پاس ساری، جو میں نے یہ بات بولی ہے کئی مرتبہ کہ مولا حسین کا فیوریٹ سورہ جو تھا وہ سورہ خلق. میں یہ نہیں بولتا کہ دوسرا سورہ وہ نہیں تھا فیوریٹ، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. حسین خود قرآن ہے. یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ قرآن ثابت ہے، حسین قرآن ناطق ہے. لیکن جو سورہ کو مولا حسین کثرت سے تلاوت کرتے تھے ہمیشہ، وہ سورہ توحید. اس لیے کہ 114 سوروں میں سورہ قل هو اللہ احد ایک ایسا سورہ ہے کہ جو مکمل اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا کہ تو احد ہے، تو واحد ہے. سارا پورا کمپلیٹ اللہ کی وحدانیت جو اعلان کرتا وہ سورہ قل هو اللہ. زبردست سورہ. میں پورے اس سورہ کی برکتوں کے لیے میں پورا اشعار پڑھ رہا ہوں کہ احد کی تسبیح کیا ہے، واحد کی تسبیح کیا ہے، صمد کی تسبیح کیا ہے. ایسا دروازے کھلتے. یہ عجیب تسبیح، انشاءاللہ بعد میں کوئی پوچھا تو میں بتا دوں کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے. لیکن مجھے پلیز واٹس ایپ مت کرو فرسٹ 10 days، اس کے بعد کر دیں. صلوات پڑھ لیں محمد بہت زبردست. تو روزانہ کل سے آپ لوگ باندھا سے زیادہ مثال کی طور پہ ڈھونڈی 30-40 منٹ ہو رہی ہے، 10-12 منٹ کا عمل ہے. اتنا فائدہ پہنچائے گا. آپ کل سے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، اپنی رکاوٹوں میں، اپنی آبسٹیکلز میں، اپنے ہرڈلز میں آپ فیل کریں گے کہ خود بولا کتنی برکت. 114 سورہ میں یہ ہر سورہ اچھا ہے، لیکن سورہ توحید ٹرائی کر کے دیکھو. ارے یار کچھ نہیں تو قرآن تو پڑھ، کچھ نہیں پڑھے تو قرآن تو پڑھ. اس کے سوال یہ ایک سورہ ایسا ہے، پلیز غور سے کہ پورے قرآن کا اگر ثواب لینا ہے، پورا قرآن 3 مرتبہ سورہ خلق بفور یو گو ٹو بیڈ پڑھ لو. آپ 3 دفعہ پڑھو سورہ خلق سونے سے پہلے. اللہ کا رسول بولتے ہیں ایک قرآن کا ثواب ملے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پورے بند ہو گئے بامبے میں، مطلب یہ نہیں ہے میرا. قرآن پڑھنا الگ ہے، یہ سورہ پڑھنا الگ ہے. روز سورہ خلق رات میں سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھو. آپ سمجھو 100 مرتبہ اگر کوئی سورہ خلق روز پڑھے
تو آپ کو معلوم کتنے قرآن ختم کر رہا ہوں؟ 33. Just imagine. ایک دن میں 33 قرآن پڑھ سکتے، اتنا ثواب ملے گا. آپ بولے گا نہیں مجھے تو میرے پاس تو بہت ہے ثواب، یہ نکالو ذہنوں سے. اس لیے کہ ہماری فکر یہ نو آئی ڈونٹ نیڈ، مجھے تو بہت ہے، یہ فکر کو روز 10 مرتبہ سورہ قل، ہارڈلی 12-15 منٹ. آپ ٹرین میں جا رہے، گاڑی میں جا رہے، بس میں جا رہے، واک کر رہے، اور کھانا بنا رہے، کوئی مشکل 100 ٹائمز پڑھیے. عاشورہ تک پڑھو، 1000 مرتبہ ہوگا. مولا حسین کو گفٹ کرو، اور اس کا فائدہ بتاؤ. یہ روز 100 پڑھ کے یہ بولو میں اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے پڑھا ہوں، اس کا ثواب دے. کتنا بڑی بات. آرام باغ میں، رحمت آباد میں جتنے، تو ان کے بیہاف میں یہ خلق اللہ پڑھا، آپ کی چاندی ہو جائے گی، چاندی کہ 100 خلق کا ثواب سارے مرحومین کو، تمہاری ماں تمہارے باپ کو مل جائے تو پہلی محرم کو جو اجر ملنا ہے ان کو مل جائے. 10 دن کر کے دیکھنا، کر کے دیکھو گے، اور پورا روز کا روز مولا حسین کا دعا. پھر دیکھو امام حسین تم کو دیتا کیا. صلوات پڑھو محمد بس دوستو، ہم سو سوری، ٹائم ہو گیا میرا 45 منٹ کی مجلس. باقی باتیں کل انشاءاللہ. کل بھی اسی طرح خیسر پاک اللہ خیسر بھائی کے دریافت کو بلند کرے. اور محفل محبان پنجتن کے جو والنٹیئرس ہے، جو کام کرنے والے، جو مسلسل یہ عزاداری کروا رہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور جو ان مجالس میں حصہ لے، اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے. بس باقی باتیں کل سننا انشاءاللہ. مولا سب کو سلامت رکھے. اور ہماری دعا یہ ہے کہ پروردگار جو پورا لاسٹ ایئر ہمارا گزرا، ہم نے تجھے شکریہ تیرا ادا نہیں کیا. آج خیسر پاک کے ممبر سے اللہ تیرا شکر کہ ہم کو صحت اور ہیلتھی ویلتھی تجھے رکھا، ہر بیماری سے بچانا، عزت کے ساتھ. اور آئندہ سال بھی پورا یہ کمپلیٹ ایئر، آئندہ محرم تک سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو سلامت رکھے. اور جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کے درجات کا بلند. دوستو قیامت کی رات ہے آج کی رات، بہت مصیبت کی رات. یہ روایت بھی میں نے کسی مندر سے پڑھی، یہ روایت بھی آج ہی دیکھ رہا تھا. آپ کو معلوم ہے جو محرم کا چاند، جیسے آج چاند نظر آ 30 کا کنفرم، کل 29 تھی. کل کا چاند جب تک دیکھیں گے لوگ پتہ ہی چلتا، 30 تو کنفرم ہے، دیکھنے کی ضرورت. لیکن آپ کو معلوم مدینہ منورہ 29 ذیلحجہ کو وہاں کے لوگ کہتے ہیں، یہ عجیب روایت، کہتے ہیں کہ ہم جب کنفرم ہوتا تھا کیا چاند نظر آ گیا، جب محل بنی ہاشم چھٹے امام کا زمانہ، میرے چھٹے امام کے گھر سے اتنی رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند آ گیا. اس لیے کہ پتہ نہیں امام کو کیا کیا یاد آ. جب آپ اس چاند کی زیارت کرنا، چاند تو وہی ہے نا جو 1400 سال پہلے آج نکلا، جس چاند کو دیکھ کر زینب نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا اور کہا پروردگار میرے اس بچے کو سلامت رکھ. یہ چاند وہی چاند ہے. کوئی چاند سے پوچھے کہ اس وقت کیا کیا ہوا، تو نے کیا کیا دیکھا، وہ یہی کہے گا کہ جب یہ چاند، جب میں نکلا تھا محرم کے، ساری سیدانیاں ایک دوسرے کو دیکھ کے رو رہی. مولا حسین تو جانتے تھے کہ میرے بعد کیا ہونے والا. اس چاند سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ 7 محرم حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں خالی کوزے تھے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے. اس چاند سے پوچھو کہ 8 اور 9 کیسے گزاری. یہ بتائے گا کہ شب عاشور علی اکبر ماں کے آغوش میں لیٹے تھے، ایک چراغ جل رہا تھا اور لیلا بالوں کو سوار کے کہتی تھی میرے لال کل یہ چہرہ خون میں مل جائے گا، خون اور کانٹ میں. وہ رات چاند سے پوچھو کہ عباس کا کیا حال تھا. اس چاند سے پوچھو کہ رباب علی اصغر کے لیے کیا کر رہی. رباب کا یہ عالم کا چاند بتائے گا کہ ایک جھولا ہے جس میں چھوٹا سا بچہ، ماں اپنے سر کو جھولے پہ رکھ کے کہہ رہی تھی میرے لال ہر ماں کل قربانی پیش کرے گی، تم اتنے چھوٹے ہو بیٹا کہ تم تو جا بھی نہیں سکتے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بی بی رباب
ارے آپ کا بیٹا وہ جنگ کرے گا کہ لوگ علی اکبر کی جنگ کو بھول جائیں گے. اب اس چاند سے پوچھو کہ عاشورے کا دن کیسے گزرا, یہ بتائے گا کہ وہ لمحہ تھا کہ حسین ایک آواز کے اوپر کبھی اٹھتے تھے کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے بتاؤ علی اکبر بابا کدھر آئے بیٹا. عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھا کر آج بھی کربلا میں وہ جگہ موجود ہے, اٹھا کر یہ سوچتے تھے کہ اب زینب کی چادر کا کیا ہوگا, ارے اب سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑیں گے, ارے اس سے ہی ابا حسین تھے اور علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے, لیکن حرملہ نے ایسا تیر چلایا کہ حسین کے ہاتھ میں بچہ منقلب ہو گیا. یہی حسین تھے جس نے قاسم کا پامال لاشا اٹھایا. ایک ایک سے اس کے بعد اس چاند سے آ کر میں پوچھو کہ جب شام غریبہ حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا تو یہ بتائے گا کہ علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی, سکینہ کو تماچے مارے گئے, ایمان کے پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے. پروردگار میرے مولا حسین کی مصیبتوں کا واسطہ آج کی اس چاند رات کا واسطہ اللہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کرے. پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار خیصر بھائی کے اور جتنے محبان جتن کے جتنے اراکین ہیں ان کے سارے مرحومین, خیصر بھائی اور جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. اللہ اس مجلس کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر. پروردگار بحق بیمار کربلا, بیمار مدینہ, جتنے دنیا میں بیمار ہے, عزادار امام کے بانیان مجلس, ان سب کو صحت اور عزت کے ساتھ رکھ, ہر بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے سلامت رکھنا. اللہ جنت البقیع, جنت پروردگار میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس میں برکت عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. ایک سورہ فاتحہ محفل محبان پنجتن کے سارے مرحومین, اپنے اپنے سارے مرحومین, آج ایک ممنہ کی پہلی رات ہے وہ, اور خود خیصر بھائی کے لیے, ان کے شوہر, ان کے بچے, ان کے اہل خاندان کے لیے, اور جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے ان سب کے لیے, حجر ابن عدی کے لیے, ان سب کے لیے سورہ فاتحہ.